دیومالائی کہانیوں میں خوف، سیکس اور طاقت کا کردار۔ پہلی صدی عیسوی میں برطانیہ کے موجودہ شہر باتھ کے حماموں میں نہانے کے لیے آنے والے لوگوں کے کپڑے چوری ہو جاتے تھے، اور ایسی صورتحال میں انہیں پتہ ہوتا تھا کہ مدد کے لیے کسے پکارنا ہے۔ جی ہاں، اسی سولس نامی دیوی کو، جس کے بارے میں لوگوں کو یقین تھا کہ اس کا سایہ شہر میں واقع تمام گرم اور ٹھنڈے پانی کے حماموں اور تالابوں پر موجود رہتا ہے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ سولس دیوی نہ صرف انہیں شفا بخشتی ہے، بلکہ وہ آپ کے ساتھ برا کرنے والوں سے بدلہ لینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ شہر باتھ میں واقع سولس دیوی سے منسوب چشمے کی کھدائی کے دوران ایسی 100 سے زیادہ ٹکی نما اینٹیں اور پتھر ملے ہیں جن پر دیوی کے نام کی التجائیں لکھی ہوئی ہیں۔ جس شخص نے بھی ان کے کپڑے یا دوسری قیمتی چیزیں چرائی ہیں، دیوی انہیں قرار واقع سزا دے۔ مجھے سولس دیوی کی یاد اس لیے آئی کہ کچھ عرصے سے لندن کے برٹش میوزیم میں فیمینن پاور، عورتوں کی طاقت کے نام سے جاری ایک نمائش میں اس دیوی کا مجسمہ بھی شامل ہے۔ اس نمائش کا مقصد ایسی دیویوں کا جائزہ لینا ہے جو گزشتہ کئی صدیوں میں دنیا کے مختلف تہذیبوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں، اور مختلف مذاہب کے لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ برٹش میوزیم کی اس گیلری میں سولس کے ساتھ ساتھ رومن دور کی دیوی منروا اور سے لے کر قدیم مصری دیوی سخمت، ہندو مت کی کالی دیوی، جاپانی دیوی قانون اور میکسیکو کی دیوی کائٹیکو سب شامل ہیں۔ نمائش میں مٹی کا بنا ہوا ملکۃ اللیل کا قبل مسیح کا مجسمہ بھی رکھا گیا ہے، جو عراق میں کھدائی کے دوران ملا تھا۔ یہ بات حیران کن ہے کہ ان میں سے بہت سے دیویوں کے پوجا متضاد صلاحیتوں کی وجہ سے کی جاتی تھی۔ مثلاً سولس کو جہاں شفا دینے والی دیوی سمجھا جاتا تھا، وہیں لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس دیوی کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اسی طرح قدیم عراق و مصر میں دیوی انانا کو جنسی طاقت اور جنگ دونوں کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ ایک قدیم دعا میں اسے ایک خوفناک دیوی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو میدان جنگ میں مردوں کے لیے موت کا پیغام لاتی ہے اور پھر مرنے والے کے لواحقین کے ساتھ ماتم بھی کرتی ہے۔ زمانہ قدیم کی کچھ دوسری تحریروں میں اسے ایک ایسی دیوی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو اگر کسی مرد پر مہربان ہو جائے تو اسے جنسی طاقت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ اس زمانے کے بادشاہ پوری کوشش کرتے تھے کہ وہ نہ صرف اس دیوی کے ساتھ تصور میں ہم بستری کر کے اپنی جنسی طاقت بڑھائیں، بلکہ میدان جنگ میں یہی دیوی انہیں مرنے سے بھی بچا لے گی۔ ایک خاص چیز جو ان دیویوں کو زمین پر موجود تمام عورتوں سے ممتاز کرتی تھی، وہ یہ تھی کہ دیوی مردوں اور عورتوں کے درمیان حائل معاشرتی حدود کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ مثلاً انانا دیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مرد کو عورت بنانے کی طاقت رکھتی تھی، اور اگر چاہتی تو عورت کو مرد بنا دیتی تھی۔ شاید اسی لیے اسے کبھی دیوتا کہا جاتا تھا اور کبھی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ حالیہ نمائش کے منتظمین میں سے ایک پروفیسر میری بیئرڈ کہتی ہیں کہ یونانی تہذیب میں علم کی دیوی ایتھنا میں اس قسم لڑاکا صلاحیتیں بھی سمجھی جاتی تھیں جو اس تہذیب میں عورت کے تصور سے متصادم تھیں۔ SM انٹرٹینمنٹ کی تمام ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔